بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شاہ مقوقس ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور ایک ماریہ نامی باندی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل ٹھہر گیا تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماریہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا نام ابراہیم رکھا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نہیں آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے ایک بھیڑ خرید لی۔ حضرت ابراہیم بھیڑ کا دودھ پی کر ننھے منھے سرخ رنگ اور خوب صحت مند ہو گئے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو میرا بیٹے کی شکل مجھ سے ملتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ حضرت ابراہیم کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صحت سے نوازا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوکن ہونے کے ناطے فرمایا، جس بچے کو بھی بھیڑ کا دودھ پلایا جائے گا وہ موٹا تازہ ہی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس بیویوں پر غصہ آتا تھا جو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوی اپنے آپ کو ہبہ کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ ان میں سے جسے چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور ان میں سے جسے آپ پھر بلانا چاہیں جنہیں آپ نے علیحدہ کر دیا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمزدہ نہ ہوں، اور ان سب کو جو آپ دیں اس پر راضی ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے ایک ایک دن مقرر کیا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری جس بیوی کے گھر میں ہوتی ہے باقی سب وہاں آ کر جمع ہو جاتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری کے مطابق رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں اجازت لیے بغیر آ گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں نہ تھا کہ حضرت زینب بھی یہاں موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندھیرے میں پکڑا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزری، اسی وجہ سے حضرت زینب اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ایک دوسرے سے بولنے لگی۔ بولتے بولتے دونوں کی آوازیں کافی بلند ہو گئی تھیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے میرے آقا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی آواز سنی اور گھبرا کر بولی کہ میرے والد صاحب نماز ادا کرنے کے بعد مجھ سے خوب ناراض ہوں گے۔ ویسا ہی ہوا کہ نماز کی جماعت ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، اے بیٹی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، گھر میں اسلام کیا تو حضرت عائشہ نے اسلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے سارا دن کہاں گزارا؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آج حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ کا دل حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتا نہیں جاتا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم کو ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کا گزر ایک وادی سے ہو، وہاں ایک درخت ایسا ہو جس کے پتوں کو اونٹوں نے کھا لیا ہو، اور ایک درخت ایسا ہو جس پر ابھی تک کوئی اونٹ نہ آیا ہو، کیا تم اپنے اونٹوں کو کس درخت پر لے کر جانا پسند کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ کو اس درخت پر لے کر جانا پسند کروں گا جس پر ابھی کوئی بھی جانور نہ آیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھانا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب پہلے شادی شدہ تھیں اور میں کنواری ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر پر جانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر پرچی نکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو راستے میں مشورہ لینے کے لیے ہمراہ لیا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر پیار آیا اور کہنے لگی، اے عائشہ، تم میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور سلام کیا۔ سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی تو رات کو آرام کرتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی پیچھے رہ گئیں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شکایت تو نہ کرتی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتریں اور اپنے پیروں کو بچھو اور سانپ والے گھاس میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے خدا، مجھ پر کوئی سانپ یا بچھو ہی ڈسنے کو بھیج دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرا جسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، تو مجھے اپنے رب کو یاد کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے رب کو راضی کر کے اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسا ہی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اتنا روئے کہ آنسوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر ہو گئے۔ پھر آپ سلم بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ آپ سلم اتنا روئے کہ آپ کے پہلے آنسو سے تر ہو گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ زمین بھیگ گئی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، اے بلال، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اسی رات اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹ کر کرتے ہیں۔ وہ زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہم کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔